ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں، مسند احمد وغیرہ کی صحیح حدیث ہے، کہ میں گھر کے ایک کنارے میں تھی، حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابیہ ہیں، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اپنے شوہر کی شکایت لے کے۔ اس کا شان نزول ہے سورہ مجادلہ کی پہلی آیت 28ویں پارے میں شروعات میں دیکھیے، قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا، جو میں نے آیت پڑھی تھی دوسری، کہ اللہ نے اس عورت کی آواز سن لی جو آپ سے اپنے شوہر کے سلسلے میں بحث و تکرار کر رہی تھی، تجادلک فی زوجہا، جدال کر رہی تھی، جھگڑا کر رہی تھی آپ کے اپنے شوہر کے بارے میں، وتشتکی الی اللہ، اور اللہ کے جناب میں اپنا شکوہ پیش کر رہی تھی۔ شان نزول واقعہ یہ ہے کہ ان کے شوہر نے ان سے زہار کر لیا تھا۔ زہار کہتے ہیں، زہار زہر سے بنا ہے پیٹھ، وہ عربوں میں ایک طریقہ تھا کہ ناراض ہو کے شوہر اپنی بیوی کو کہہ دیتا تھا کہ انت علیہ کظہر امی، تو مجھ پر ایسے ہی ہے جیسے میری ماں کی پیٹھ، میری ماں کی پیٹھ جیسے ہے میرے لیے ویسے تو ہو گئی۔ تو اس کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ ماں بیٹے کے لیے حرام ہے، تو اب تو بیوی کی بجائے ماں کی طرح ہو گئی تو مجھ پر حرام ہو گئی۔ اس کو وہ لوگ طلاق شمار کرتے تھے جاہلیت میں۔ اب ایک آدمی نے ایسا کہہ دیا تو اب وہ رجوع کرنا چاہتا ہے، تو اس کے لیے کیا، عہد جاہلیت میں جو تھا اس کو زہار کہا جاتا ہے۔ یہ شکایت کی اور ان آیتوں میں آگے اسی کے احکامات بیان کیے۔ کوئی اگر اپنی عورت سے زہار کرتا ہے اور پھر رجوع کرنا چاہتا ہے تو اس کو رجوع کرنے کے لیے ایک غلام کی آزادی، 2 مہینے کا مسلسل روزہ یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلانے کا تذکرہ قرآن کی ان آیتوں میں آگے کیا گیا ہے۔ اب وہ عورت اپنا یہ شکوہ لے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جناب میں آئی۔ ام المومنین حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میں گھر کے کنارے میں تھی، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بات چیت کر رہی ہے، سوال جواب اور بحث و تکرار کر رہی ہے، مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ وہ کیا کہہ رہی ہے، گنگناہٹ سنائی دے رہی ہے، کیا کہہ رہی ہے مجھے پتہ نہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن اتار دیا۔ قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا، اللہ نے سن لیا اس عورت کی آواز، بات جو آپ سے اپنے شوہر کے سلسلے میں بحث کر رہی تھی، تکرار کر رہی تھی، وتشتکی الی اللہ، اور اللہ سے جناب میں شکوہ کر رہی تھی، واللہ یسمع تحاورکما، اور اللہ تم دونوں کی بات چیت، سوال جواب، محاورہ، مکالمہ، تم دونوں کے مکالمے کو سن رہا تھا۔ دیکھیے آیت کے شروع میں سمع، یہ فعل ماضی ہے پاسٹ ٹینس، یسمع یہ مضارع کہلاتا ہے عربی میں، جو حاضر اور مستقبل کے معنی کو دیتا ہے۔ اس ایک ہی آیت میں سمع بھی ہے، یسمع بھی ہے، اور پھر آگے السمیع بھی ہے۔ واللہ یسمع تحاورکما ان اللہ سمیع علیم، یقیناً اللہ سننے والا، دیکھنے والا ہے۔ سمیع بھی ہے، یسمع بھی ہے، سمیع بھی ہے۔ کہا اللہ کی صفت سمع سے متعلق یہ آیت سب سے واضح صراحت پر مبنی ہے، ماضی بھی، مضارع بھی، اور اس میں فعیل کے وزن پہ بمانے سامع۔ کچھ لوگ یہ تعویل کرتے ہیں کہ سمیع بمانا مسمع ہے، سنانے والا، لیکن یہ انتہائی غلط تعبیر ہے۔ سمیع کا معنی ہو سکتا ہے مسمع، لیکن جب قرآن میں خود سمع یسمع اللہ کے لیے استعمال ہوا ہے، بار بار ہوا ہے، تو یہ کہنا کہ اللہ سنتا نہیں ہے بلکہ سناتا ہے، بالکل غلط تشریح ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اس سے معلوم ہوا کہ سمع کی صفت ہے۔ حضرت عائشہ کہہ رہی ہیں کہ میں قریب میں گھر کے ایک حصے میں موجود ہوں، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بحث کر رہی ہے، مجھے نہیں سمجھ میں آ رہا ہے وہ کیا کہہ رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عرش کے اوپر سے اس کی آواز سن لی۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود کی وہ روایت یاد کیجئے جو مرفوعاً بھی حضرت بعض کتابوں میں ہے، کہ یہ دنیا سے ہم کو جو آسمان نظر آئے وہ 500 سال کے فاصلے پر، پھر ہر آسمان 500 سال کے فاصلے پر ہے، 7ویں آسمان سے کرسی 500 سال کے فاصلے پر، کرسی سے پانی جس پر عرش ہے وہ پانی 500 سال کے فاصلے پر ہے، اور عرش اس پانی کے اوپر ہے، اللہ رب العالمین عرش کے اوپر ہے، وَلَا يَخْفَى عَلَيْهِ مِنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا۔ حضرت ابن مسعود کہتے ہیں کہ آسمان اتنی فاصلے پر ہے اور تمہارے اعمال میں سے کوئی بھی چیز اللہ رب العالمین سے مخفی نہیں ہے۔ بعض علماء نے وضاحت کی کہ کالی رات میں کالے پتھر پہ کالی چونٹی چل رہی ہے، جو اس کی چلنے کی آواز کو بھی اللہ تعالیٰ سنتا ہے، ہمارے دل کی دھڑکنوں کو سنتا ہے۔ السمیع کا معنی کہا، یہ حضرت عائشہ کہتی ہیں اسی حدیث میں کہ الحمدللہ الذی یحیط کیا ہے
الحمدللہ الذی تبارک الذی وسع سمعہ کل شیء، کہ بابرکت ہے وہ ذات جس کی سماعت نے تمام چیزوں کو گھیر رکھا ہے. اور دوسرے الفاظ ہیں الحمدللہ الذی وسع سمعہ الاصوات. اس ایک جملے کو غور کیجیے کہ تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس کی سماعت نے تمام آوازوں کو گھیر رکھا ہے. اللہ کی سماعت، سننے کی قوت اور صلاحیت کا، صفت کا، خوبی کا اندازہ لگائیے کہ دنیا میں، کائنات میں جتنی آوازیں ہیں سب کو سنتا ہے. یہاں ابو القاسم الاصبہانی کی ایک عبارت میں نے نوٹ کی، بڑی پیاری. ان کو قوام السنہ کہا جاتا ہے. ان کی کتاب الحجہ فی بیان المحجہ عقیدے میں بہت شاندار کتاب مانی جاتی ہے. کہا، یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے اسماء حسنی میں سے ایک نام ہے السمیع. سمیع، اللہ رب العالمین سمیع ہے، سننے والا. تو معنی کیا کیا کہ وہ سمیع ہے، مخلوق کی تمام مخلوقات کی دعاؤں کو سننے والا ہے، ان کے الفاظ کو سنتا ہے. اندہ تفرقہم واجتماعہم، یہ ان کی عبارت میں ہے، اچھی طرح سمجھیں کہ الگ الگ بھی جو دعا کرتے ہیں، بیان کرتے ہیں، بات کرتے ہیں، ان کو بھی سنتا ہے رب العالمین، دعاؤں کو، باتوں کو. اور اگر اکٹھا کرے تب بھی سنتا ہے. تو تفرق ہو یا اجتماع ہو، سب کو سنتا ہے. غور کیجئے، تفرق اور اجتماع. اس کی تشریح کے لیے صحیح مسلم کی وہ حدیث قدسی دماغ میں لائیے. امام احمد بن حنبل جس حدیث کے بارے میں کہتے ہیں کہ اہل شام کی سب سے شاندار حدیث ہے، یا عبادی یا عبادی کر کے جو لمبی حدیث ہے، اس کا آخری جملہ، اس حدیث کا تقریباً آخری حصہ جو ہے، اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ یا عبادی، اے میرے بندو، لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم کانوا فی صعید واحد، کہ تم میں کا پہلا انسان اور آخری انسان، سارے انسان اور سارے جنات. غور کیجیے، پہلا انسان آدم علیہ السلام، آخری انسان جس پر قیامت واقع ہوگی سب سے آخر، اس کے بیچ کے جتنے انسان ہیں، سارے انسان، سارے جنات، اول آخر انسان جنات، قاموا فی صعید واحد، ایک ہی میدان میں سب اکٹھا ہو جائیں. سارے انسان، سارے جنات، اول و آخر ایک انسان، ایک میدان میں اکٹھا ہو جائیں. فسألونی، اور پھر مجھ سے سوال کریں اللہ سے. فسألونی، مجھ سے مانگے. ایک ہم سب کہیں یا پورے انسان جنات کہیں مجھے اللہ یہ چاہیے، یہ چاہیے، یہ چاہیے. فآتیت کل انسان مسألتہ. اب ظاہر سی بات ہے یہاں سننے کا ذکر ہے، لیکن مجھ سے مانگے اور میں ہر انسان کو، جن ہو یا انسان، ہر ایک کو اس کا سوال پورا کرتا جاؤں. اس کا مطلب سب کی سن رہا ہے تبھی تو دیتا جائے گا. لا ينقص ذلك مما عندي الا كما يغمس المخيط في البحر. تو میں سب کو دیتا جاؤں تو اس سے میرے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہوگی سوائے اتنی جیسے کسی سوئی کو سمندر میں ڈبویا جائے. صحیح مسلم کی حدیث قدسی میں آخری جملہ نہیں. تو اللہ رب العالمین سے پوری کائنات کے انسان اور جنات بیک وقت کہیں. شیخ کہہ رہے ہیں ابو الاصبہانی، سب کی اللہ سنے گا. اب اس میں کیسے؟ مع اختلاف السنتہم و لغاتہم، سب کی زبان اور لہجہ الگ الگ ہے، بول چال، زبان سب کی الگ ہے، سب کی سنے گا رب العالمین. اتنا ہی نہیں، آگے اور بھی کہ سنتا کیسے ہے؟ یعلم ما فی قلب القائل قبل ان یقول. اور جو کہنے والا، دعا مانگنے والا اللہ سے مانگ رہا ہے، وہ اس کے کہنے سے پہلے اللہ یہ جانتا ہے کہ اس کے دل میں کیا ہے. یعلم ما فی قلب القائل، کہنے والے کے دل میں کیا ہے اللہ اسے جانتا ہے. قبل ان یقول، اس کے کہنے سے پہلے. ویعجز القائل عن التعبیر عن مرادہ. اور اگر کوئی کہنے والا، دعا مانگنے والا اللہ کے جناب میں جو اپنی عرض پیش کر رہا ہے، وہ کہنے والا اگر اپنی مراد، اپنا مقصد اللہ کو پیش نہیں کر پا رہا ہے، بول نہیں پا رہا ہے، مانگنا چاہتا ہے کچھ اور مانگ نہیں پا رہا ہے، گونگا ہے یا بولتا ہے بول نہیں پا رہا ہے، فَيَعْلَمُ اللَّهُ، لیکن اللہ اس کو بھی جان لیتا ہے. فَيُعْطِيهِ الَّذِي فِي قَلْبِهِ، تو اس کے دل میں جو ہے رب العالمین اسے وہ عطا کرتا ہے. اور ایک بات اور، وَالْمَخْلُوقُ يَزُولُ عَنْهُ السَّمْعُ، اور مخلوق ایسے ہے کہ ہم سنتے بھی ہیں تو ہماری سماعت زائل ہوتی ہے، ہماری سماعت زائل ہو جائے گی. کان ہے کل ختم ہو جائے گا. سنتے ہیں بہت کم سنتے ہیں. ہم سنتے ہیں، ابھی آپ میری بات سن رہے ہیں، اس سننے میں بھی فرق ہے. ایک آدمی جتنی توجہ سے سن رہا ہے دوسرا نہیں سن رہا، کہیں اور سوچ رہا ہے کچھ. تو میں جو کہہ رہا ہوں وہ اگرچہ موجود ہے، میری طرف دیکھ رہا ہے، لیکن وہ سمجھ نہیں رہا ہے کیونکہ اس کا دماغ کہیں اور ہے.
یہ سننے کا فرق ایک ہوا، پھر کچھ سنا کچھ نہیں سنا یہ فرق ہوا، پھر اس کے بعد جو ہے کچھ بہراپن ہوتا ہے یہ فرق ہوا، کوئی سو گیا یہ فرق ہوا۔ اب میں اکیلا بول رہا ہوں تو سن رہا ہے، دو لوگ بولنے لگے تو نہیں سن پائے گا، الجھن ہوگی، تین چار لوگ یہاں جتنے بیٹھے ہیں سب لوگ بولنے لگے کیا سن پائے گا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا سننا کیسا ہے؟ یہی وہ بھی سن لیجئے جو ہمارے یہاں لوگ دلیل دیتے ہیں کہ امام کے پیچھے اگر امام مقتدی سب سورہ فاتحہ پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ کا معاملہ ایسا نہیں ہے۔ آپ ایک آدمی کو اگر جماعت لے جائے تو ایک آدمی کو نمائندہ بناتے ہیں، سب کے سنتے ہیں، وہ ایک ٹیبل مناظرہ بتاتے ہیں کہ امام حنیفہ کے پاس کچھ لوگ آئے، فاتحہ خلف الامام کے بارے میں پوچھا تو کہا سب بولو گے تو میں سن پاؤں گا کیا؟ کہا نہیں، کافی کوئی ایک بات کرے، کہا ہاں، تو کہا ایسے ہی جب اللہ کے سامنے تم جماعت سے جا رہے ہو تو ایک بولے گا، سب کی کیا ضرورت ہے بولنے کی؟ یہ کوئی بات ہوئی؟ مخلوق کو اللہ پر یا اللہ کو مخلوق پر قیاس کر رہے ہیں۔ اگر سورہ فاتحہ امام کے ساتھ مقتدی پڑھ لینے سے اللہ رب العالمین کے لیے مسئلہ ہو رہا ہے تو ایسا اللہ سمیع کہاں ہوا، یہ اس کی سننے کی صفات ہے۔ اور امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنے سے اگر آپ کا یہ معاملہ یہ دلیل دے رہے ہو کہ نہیں پڑھنا چاہیے تو پھر رکوع میں سبحان ربی العظیم نہ پڑھیں، سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ یا دوسرے اذکار نہ کریں، تشہد میں جو دعائیں اذکار ہیں وہ نہ پڑھیں کیونکہ امام تو پڑھ رہا ہے۔ یہ دلیل انتہائی لیچر، کمزور اور اللہ رب العالمین کی شان میں میں کہتا ہوں کہ گستاخی ہے اگر یہ کوئی مثال دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین شیخ کہہ رہے ہیں اور قرآن حدیث کہہ رہی ہے کہ پوری کائنات کے لوگ اگر آواز نکالیں، بات کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہر ایک کی آواز کو سنتا ہے۔ کوئی چھپا کر کہے سواء منکم من اسر القول ومن جہر بہ ومن هو مستخف باللیل وسارب بالنہار، تم میں کوئی شخص اگر اپنی بات کو چھپاتا ہے، آہستہ آہستہ دل میں کہتا ہے یا جہرن کہتا ہے، رات کی تاریکی میں ہو یا دن کے اجالے میں، اللہ رب العالمین سے کوئی بھی چیز کبھی بھی مخفی نہیں ہوتی۔